بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جو ایجوکیشنل پرابلمس کو ڈسکس کر رہے تھے اس سیریز میں، پہلے دو پرابلمس جو ہیں وہ ڈسکس ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ناخواندگی، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا تعلیم نسواں، اور آج کا نمبر 3 پہ جو پرابلم ہے پاکستان کا، وہ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کا فقدان ہے۔ نظم و ضبط کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے زیادہ لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، معاملاتی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، نظم و ضبط کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، اور خاص طور پر تعلیمی اداروں کا ماحول موجودہ دور میں اور اس کا معیار اور معاشرتی رویے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ایز اے رزلٹ اس سے ہمارے معاشرتی مسائل زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ جو کہ 14 سال، 10 سال، 16 سال تعلیمی اداروں میں گزارے، اور اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں شامل ہو تو وہاں پر ہم دیکھیں کہ وہی ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر، یعنی کہ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل لوگوں کے اندر یہ آبزرویشن ہے، بلکہ یہ بھی بالکل کلیئر ہے، اس میں یہ ایک بھیانک سچائی ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر کا ماحول بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں واضح طور پہ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے آپس کے باہمی ریلیشن شپ، اساتذہ کے اور ٹیچرز کے ریلیشن شپ، اور ٹیچرز کے اسٹاف کے فیکلٹی ممبرس کے آپس کے ریلیشن شپ، اور ایڈمن کے ساتھ، یہ سارے ریلیشن شپ، یہ سارے تعلقات، یہ سارے امور اس سے ریلیٹڈ اور دیگر جو عملہ ہوتا ہے وہ سب نظم و ضبط کے فقدان کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اداروں کا مجموعی ماحول جو ہے وہ بے نظمی کا شکار ہے۔ اور اگر معاشرہ، میڈیا، پیرنٹس، سب اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں کہ نظم و ضبط کا فقدان ہے، تو یہ حقیقت ہے، یہ پاکستان میں یہ چیز اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ڈگریاں ہونے کے باوجود کارکردگی جو ہے وہ ناقص ہونا، بیہیویئر کا علم مینڈ ہونا، ویک ہونا، یہ ساری نظم و ضبط کی کمی اور اس تربیت کے اس پہلو کی کمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ گھر ہو یا معاشرے ہوں، ملک کو کامیابی کے لیے چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ نظم و ضبط کے ایلیمنٹ کو ہم نظر انداز ہرگز نہ کریں۔ نظم و ضبط ہوتا کیا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کے کالج، آپ کے ادارے اور آپ کے دفتر کا ایک وقت مقرر ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت آن ہوگا، اس وقت آف ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کالج جاتے ہیں، 8:30 پہ وہ کالج جا رہے ہیں اور ان کا کالج جو ہے 9 بجے آن ہو رہا ہے، تو کیا دور دراز سے، قریب سے آنے والے تمام طلباء اور اساتذہ کیا ذہنی کوفت اور اذیت کا شکار نہیں ہوں گے؟ اگر آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ نے فلاں وقت میں فلاں ٹیچر کے پاس اس ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگلی پڑھنا ہے، اور اس ٹیچر کو بھی علم نہ ہو، کیا یہ تعلیمی سرگرمی ایک دن کی بھی جاری رہ سکتی ہے؟ ایک دن کیا 2 گھنٹے بھی تعلیمی ادارے کے نظم و ضبط کے بغیر گزارنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے نظم و ضبط جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، گھر کے لیے، انفرادی زندگی کے لیے، معاشرے کے لیے، اور تعلیمی اداروں کے لیے تو ناگزیر ہے، کیونکہ یہ تربیت گاہیں ہیں، یہ صرف ڈگریوں کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ جب تک ہم ان کو تربیت گاہ نہیں بنائیں گے، تربیت گاہ سمجھیں گے نہیں، تو پھر اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں نکلتا۔ لیکن تعلیمی اداروں کو چلانے کے لیے یہ جو اصول و ضوابط اور نظم و ضبط کا کرائٹیریا، میرٹس، کوئی پیرامیٹرز جو ہے، یہ کوئی اسپیس میں بیٹھ کر طے نہیں ہو سکتے، کہیں سے بنے بنائے آپ کو مارکیٹ سے مل نہیں سکتے۔ کس نے بنانے؟ اس عمل سے منسلک تمام افراد کی باہمی رضامندی سے کچھ چیزوں کو طے کر لیا جاتا ہے، جس پر وہ سارے عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے نظم و ضبط کی بہترین ڈیفینیشن جو ہے وہ میں اسکرین پہ آپ کو زوم کر کے ساتھ دکھاتی بھی ہوں، کہ اداروں کے طے شدہ اصولوں اور قوانین پر پوری طرح سے عمل کیا جائے، اور کوئی بھی ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مرضی نہ کرے۔ اس طرح مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کو ادارے کے مقرر کردہ اصولوں اور قواعد اور قوانین کے تابع کر دینا دراصل نظم و ضبط ہے۔ اب اس پروسیس کے اندر جہاں اس کے اصول و ضوابط کو طے کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا راضی ہونا، متفق ہونا ضروری ہوتا ہے، وہاں اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے اور ان نظم و ضبط کے اصولوں و قوانین کے تحت اپنی مرضی کو تابع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پرنسپل، اساتذہ، اسٹوڈنٹس، ملازمین، تمام لوگ ان کی پابندی کریں، تبھی وہ مجموعی افیکٹ اور تاثر جو ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی ایک سٹیک ہولڈر یا کوئی ایک سے دو فریقین کی کمزوری دکھانے سے سارا نظم و ضبط تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اساتذہ اور طلبہ سمیت سب کے لیے اس نظم و ضبط کو قابل گرفت ہونا چاہیے، پرنسپل اساتذہ کو، اساتذہ طلبہ کو، اور دیگر عملے کو
یہ سب ایک چین ہے، ایک ہیرارکی ہے، اس میں سے کہیں بھی ویکنیس پیدا ہوگی اس کا اینڈ رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا۔ اگر ہم یہ فرض کریں، یہ کہتے ہیں کہ آرمی کے فلاں اسکول میں، ادارے میں نظم و ضبط ہے، اور جی فلاں پبلک کالج میں، نجی کالج میں نظم و ضبط نہیں ہے، تو کیا پیرامیٹرز ہیں میڈیا کے پاس، نیوز پیپرز کے پاس، پیرنٹس کے پاس، کہ وہ کہتے ہیں کہ نظم و ضبط نہیں ہے؟ مطلب کوئی سالڈ چیز ہے ایسی جس کو ہم چھو کے دیکھ کے ہم کہہ دیں گے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسے پیرامیٹرز ہمیں، جہاں ہمیں نظم و ضبط کو بنانے کے لیے متفقہ اصولوں کی ضرورت ہے، وہاں اس کے عدم فقدان کے لیے عدم موجودگی کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی۔ اگر وہ کسی ادارے میں ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہاں اب نظم و نسق جو ہے، نظم و ضبط وہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ پیرامیٹرز ہمارے کیا ہیں؟ مثلاً اگر کسی تعلیمی اداروں میں نمبر 1 کلاسز سے اسٹوڈنٹس بلا وجہ ایبسنٹ رہتے ہیں، کلاسز کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 طلبہ کے احتجاجی جلوس نکالنا عام فہم بات ہو اور غیر قانونی اجلاس اور میٹنگز وہ کرتے ہوں۔ نمبر 4 امتحانی مراکز میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہو یا اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہو۔ نمبر 5 طلبہ کا سیاسی جماعتوں کی گروہ بندی کا حصہ بننا۔ اینڈ نمبر 6 اساتذہ اور پرنسپل کے ساتھ غیر شائستہ رویہ۔ یہ 6 جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں، یہ 6 جو ہماری نشاندہی کرنے والے نکات ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر خرابی آ گئی۔ یہ 6 کا ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کہ اس میں سے 3 یا 4 کہیں پہ پریویل کر رہے ہیں، اٹ مینز اس ادارے کا نظم و ضبط اب خراب ہو رہا ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں میں جو نظم و ضبط کی خرابی کے اہمیت بھی دیکھ لیں، ہم پیرامیٹرز کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ جاننا ضروری ہے کہ آخر کمی کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، کہاں سے یہ کمزوری آئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اداروں کے نظم و ضبط کو کھو بیٹھے ہیں، خراب کر بیٹھے ہیں۔ اور آج نوبت یہ ہے کہ وہ ہماری کتابوں کا حصہ ہے، وہ ٹاپک ہے ہمارا کہ ہمارے اداروں میں نظم و ضبط نہیں ہے، یہ ہماری ایک پرابلم بن گئی ہے۔ تو اس کی جو کمی کے اسباب ہیں اور وجوہات ہیں، اس میں سب سے بیسک جو ہے، گھر سے ہم بات شروع کرتے ہیں، والدین کی عدم توجہی اور لاپرواہی۔ بچوں کی پہلی بنیادی ذمہ داری 5 سال تک تو بالکل پیرنٹس کے پاس ہے، اداروں میں نہیں جا رہے، اگر وہ کہیں جا بھی رہے تو وہ والدین کی اپنی ذاتی مرضی ہے کہ وہ 3 سال کے بچوں کو بھی آج کل بھیج دیتے ہیں۔ لیکن والدین کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی ذاتی مصروفیات اور معاملات میں اس طرح سے الجھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اور یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، کچھ پیرنٹس وقت نکالتے ہیں مگر وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا۔ اب کوالٹی ٹائم پیرنٹس کا کیا ہے؟ چاہے ایک والدین مصروف ہیں، ان کی مصروفیات بھی ذرا حقیقی ہوں گی، اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر ایک والدین کا ایک کپل میں ماں یا باپ میں سے کسی کے پاس صرف 15 منٹس ہے، اور وہ 15 منٹس ایسے قیمتی اور اچھے انداز سے بچے کی پڑھائی اور اس کے عادات اور اس کی تربیت پہ فوکس کر کے چیک کر لیتا ہے، تو وہ سمجھے فائدہ مند ہے بنسبت یہ کہ 1 گھنٹہ آپ بیکار بحث اور واض و نصیحت کرتے رہیں۔ تو جو والدین ٹائم نکالیں اپنے شیڈول میں سے، وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے۔ ان کی عدم توجہ سے اور لاپرواہی سے بچوں کے اندر غیر ذمہ داری کا رویہ بچپن سے گھر سے ہی پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ یہ عادتیں لے کر ہی ادارے میں پہلے سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض کر دیا ہے کہ عدم توجہ کے ساتھ ساتھ اگر گھروں کے اندر کچھ والدین کے درمیان میں خدا نخواستہ جھگڑے ہوں، یا پیرنٹس کے قول اور فعل میں ذات نظر بچوں کو آ رہا ہو، تو اور ان کو اچھے اور برے اور غلط اور صحیح رویوں کی تفریق ختم ہو جائے، انہیں پتہ نہ چلے ان کے قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ شناختی زندگی میں نہ ہو، تو ایسے بچے جب اداروں میں پہنچتے ہیں تو وہ دیگر بچوں کے ساتھ مل کر یہ نہیں کہ ان سے اچھا سیکھتے ہیں، بلکہ ان کے ڈسپلن کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ایسے بچے ویک پرسنالٹیز کے ساتھ یا کچھ ایشوز کے ساتھ آ جاتے ہیں اداروں میں، تو اب ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے اساتذہ کی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کے کردار میں بھی ہمیں کمزوری نظر آتی ہے، اور اساتذہ کے کردار میں اس کمزوری یا اس کمی کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات ضرور ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اساتذہ بھی کچھ اسپیس سے نہیں آتے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، اسی معاشرے کے مسائل کا حصہ ہوتے ہیں، اور ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر اور ایک مسائل کی فہرست اپنے ساتھ لیے وہ بھی اداروں میں پہنچتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ ان کا وہ کم تر سوشل اسٹیٹس ہے، محدود آمدنی ہے، محدود وسائل کے باعث وہ سیاسی اور سماجی تفریق کا شکار ہیں۔ ان کے ان کو وہ عزت اور وہ مقام معاشرہ نہیں دے رہا جو کہ پاکستانی معاشرے کے علاوہ دنیا کے دیگر بڑے اور اسٹیبلش معاشروں کے اندر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب اساتذہ اپنی ذمہ داریوں میں وہ دلچسپی نہیں لیتے، اور یہ ان کے حقیقی مسائل ہیں، ایسا بالکل ہے، اس کا اثر ان کی تدریسی ذمہ داریوں پر اور فرائض پر بھی پڑتا ہے۔ اور بعض اساتذہ ایسے ہیں جو کہ ان مسائل سے ہٹ کر بھی جب کلاسز میں آتے ہیں تو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، مگر وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔
کثیر تعداد اساتذہ کی ایسی ہے جو کمرہ جماعت کے اندر خود کو استاد سمجھتے ہیں اور کمرہ جماعت کے باہر وہ بالکل بھی طلبہ کی شخصیت سازی یا اخلاقی تربیت کو اپنی ذمہ داری کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو اپنے لیے درد سر سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسکول سائڈ سے خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کام کے غیر حقیقی بوجھ ہے، غیر ضروری سرکاری ذمہ داریاں ہیں اور مالی فوائد کے حصول نے بھی تدریس کے اصل مقصد کو پس پش ڈال دیا ہے۔ جب اساتذہ کے اوپر ڈاک کی تیاری ہر وقت فوکس کر دی جائے گی اور رجسٹر اٹھا کے پھر رہے ہوں گے تو یقیناً ان کی توجہ جو ہے اصل کام سے ہٹ جاتی ہے۔ بعض اوقات مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی مداخلت کی ہوتی ہے اور وہ اساتذہ کے نظم و ضبط کو خراب کرتی ہے اداروں میں آ کر۔ اس کے بعد ایک تیسری بڑی فریق جو ہے معاشرے میں جو کہ اس نظم و ضبط کی خرابی اور کمی کا سبب بن رہی ہے، وہ ہے ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے سیاستدان، جنہوں نے ملکی سطح پر تو جمہوریت کے کانسیپٹ کو بری طرح وائلیٹ اور خراب کیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمزور جمہوری تصور کو لے کر وہ ہمارے اداروں کو بھی خراب کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت کی جو اصل شکل ہے اگر ہم اس کو تسلیم کر بھی لیں تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آبادی پڑھی لکھی ہو، جو کہ سمجھتی ہو کسی منشور کو، کسی سیاسی ایجنڈے کو۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جمہوریت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کے ساتھ جو سیاستدانوں کا بیہیویئر ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے گھٹیا طریقے بھی بعض کا استعمال کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر اپنی ضمنی ذیلی تنظیمیں قائم کر لیتے ہیں، اور جب انہیں اپنے مفادات کے حوالے سے کچھ ایجنڈا، کچھ شور شرابہ کروانا ہوتا ہے تو وہ نوخے ذہنوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے مختلف قسم کے جلسے جلوس اور بائیکاٹس کرواتے ہیں۔ اگرچہ یہ تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، مگر تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کی ذیلی تنظیمیں تعلیمی اداروں میں موجود ہیں اور بعض اوقات وہ بڑے سیریس قسم کے مسائل بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فریق تعلیمی انتظامیہ، جو کہ نظم و ضبط میں کمی کا باعث ہے۔ وہ کیسے؟ تعلیمی انتظامیہ کا بنیادی کام ہی کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کا انتظام اچھے سے چلانا۔ اچھے سے چلانے کے لیے کیا ہے؟ اساتذہ بھی مطمئن ہو، عملہ بھی مطمئن ہو اور اسٹوڈنٹس بھی 100% نہیں تو کم از کم میجارٹی کو آپ سیٹسفائیڈ کریں۔ اور تعلیمی اداروں میں جو سہولتیں ہوتی ہیں اگر ان میں مساوات نہ ہو، اور جو تدریسی سامان ہے، بیٹھنے کی سہولت، پانی کی سہولت، اور دوسرے کئی دیگر اداروں میں نظر آئے تو اس سے طلبہ میں اور اساتذہ میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، جس سے نظم و ضبط کی کمی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات طلبہ کی بہت چھوٹی چھوٹی حقیقی ضرورتیں اور سہولیات، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے سہولت کو لفظ کو چھوڑیں، بیسک نیڈز بھی انتظامیہ اگر چاہے تو وہ پوری کر سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں فنڈز کو جو کہ تھوڑے بہت میسر بھی ہوں خرچ کرنے سے ہماری انتظامیہ اس قدر ڈر رہی ہوتی ہے اور انہیں اکاؤنٹ اور آڈٹس کے نام پر اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ وہ ان کو بھی استعمال نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل پینے کا صاف پانی، بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں تو کم از کم صاف جگہ یا صاف واش روم، یہ بالکل بیسک نیڈز ہیں، یہ سہولتیں نہیں ہیں، یہ لگژریز نہیں ہیں اداروں کے اندر، لیکن یہاں بھی تعلیمی انتظامیہ میں بعض کا بالکل سست اور لاپرواہی کا شکار نظر آتی ہے، جس سے طلباء کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے، احساس محرومی پیدا ہوتی ہے، ایک ان کے اندر عجیب سی فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے، ادارے سے محبت نہیں رہتی، وہ اس ادارے کی باقی چیزوں میں بھی اور نظم و ضبط جو ہے قائم رکھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور منفی رویے ان کے اندر پروان چڑھتے ہیں۔ بعض چھوٹے چھوٹے کام ادارے کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ تعلیمی انتظامیہ اگر چاہے اور وہ نیک نیت اور بعمل ہو تو ان کو حل کر سکتی ہے، اور بعض کا صرف سننا ہی اس کا ہو سکتا ہے پہلا ارلی اور آسان حل ہو، لیکن ہماری انتظامیہ اس میں بھی کمی کا اور کوتاہی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ ان بنیادی وجوہات کے ساتھ ساتھ 5ویں نمبر پر جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی دیگر وجوہات ہیں۔ وہ دیگر وجوہات کیا ہیں؟ بعض اوقات طلباء پر غیر ضروری اور تکلیف دہ اور ناروا پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جو اپ ٹو میرٹ بالکل نہیں ہوتی ہیں۔ اداروں کا نام لیے بغیر آپ سارے لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ بعض اسکول بچوں کو پابند کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ فلاں شاپ سے فلاں اسٹیکر والی فلاں ڈیزائننگ والی کاپی خریدیں گے اور یونیفارم خریدیں گے، اسٹیشنری لیں گے، ایون دو بیگز تک بعض اسکولوں نے کہا ہوتا ہے آپ لیں گے، ساکس اس برانڈ کی لیں گے اور آ کر ہمیں چیک کروائیں گے سیشن کے سٹارٹ میں۔ اس کا تعلیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے لاجک؟ اس طرح کی غیر ضروری پابندیوں سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلبہ کے اندر اساتذہ کا اور اداروں کا احترام اور محبت آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے، اور قوانین و ضوابط کا یہ بھونڈا پن جو ہوتا ہے انہیں باقی جو اصل نظم و ضبط کے اصول ہیں ان سے بھی دور اور متنفر کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ملک کے اندر خدا نخواستہ اوورآل سیاسی انتشار کی فضا چل رہی ہو تو اس کا اثر بھی لامحالہ ادارے پہ آتا ہے۔
اس کے علاوہ منفی معاشرتی رویے، مطلب تعلیم کے لیے لوگوں کا یہاں پہ ایک رویہ ہی نہیں ہے، ایک سوچ ہی نہیں ڈیولپ ابھی تک ہو سکی ہے کہ تعلیم بہترین سرمایہ کاری ہے، تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں پہ تعلیم پہ خرچ کرنا، ٹائم دینا، مادی اور دوسرے جسمانی وسائل کو لگانا زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ منفی معاشرتی رویوں سے بھی طلباء اور اساتذہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غیر یقینی صورتحال، جس کی بہترین مثال یہ کووڈ-19 ہے، جس نے اچانک ہی سارا جو ہمارا تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں کا رخ اور جو ہے ٹائمنگ ہر چیز کو بدل کر رکھتی ہے۔ اب ایگزام دینے والے بچے پریشان، رزلٹس کے لیے پریشان، فارمولوں کے لیے پریشان، بورڈ الگ سے آئین سازی آن کر رہا ہے، اسمبلی میں جا رہی ہے اسمبلی، یہ ساری جب غیر یقینی صورتحال ہو اور طلباء کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہو تو پھر بھی نظم و ضبط کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے، اور جو تعلیمی سرگرمیاں وہ اپنی اصل اہمیت کھو دیتی ہیں۔ نتیجتاً ایسے حالات میں وہ معاشرے اور اس کے نظام کے خلاف بغاوت اور جارحیت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی وجہ ہے جو کہ کلچرل وائز ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہے، نہ پاکستان بننے سے پہلے جب یہاں پہ برطانوی گورنمنٹ تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو جب وہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف قوانین بناتے اور ایسا حقیقتاً ہوتا بھی تھا، تو اس دور میں اگر کوئی قانون توڑ دیتا تو اس کو ہیرو سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو ضروری ہوتا تھا ان کو جتانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ قوانین توڑنے کی روایت ہماری گھٹی میں پڑ چکی ہے۔ ٹریفک سگنل بھی ہو تو وہ بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں سے باہر کہ اس کو بھی تھوڑے سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ وائلیٹ ہی کر دیں، ہمیں لائن میں لگنا پڑے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو توڑ ہی دیں، کسی طریقے سے ہم آگے نکل جائیں۔ تو یہ ایک ہمارا اجتماعی بیہیویئر اور سوچ بھی بنی ہوئی ہے کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ تعلیمی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور وجوہات، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں، اساتذہ اور ہمارے والدین، یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو اپنے اپنے رول کو اگر پراپر طریقے سے انٹرلکٹ ہو کے سوچ کے فوکسڈ ہو کر اپنا اپنا رول اچھے طریقے سے پلے کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنی آنے والی نسلوں کے اندر اور اپنے اداروں میں نظم و ضبط کو قائم نہ رکھ سکیں اور ان پیرامیٹر سے بچیں جو کسی بھی ادارے کی نظم و ضبط کی خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور کھلے دل کے ساتھ پوچھ لیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔